شام کا دھندلکا سوسائٹی کے جاگنگ ٹریک پر اتر رہا تھا۔ حورین کانوں میں ہینڈ فری لگائے اپنے ہی دھن میں مگن چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس کا دھیان کل صبح ہونے والی پریزنٹیشن پر تھا جب وہ کسی ٹھوس وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ اوچ! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اپنا توازن کھو کر گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے بازو سے تھام کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ حورین نے جھٹکے سے ہینڈ فری کانوں سے اتارے اور نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی 6 فٹ سے اوپر ہی ہوگا۔ خردار چہرہ، سخت آنکھیں اور مضبوط جسم، وہ اسے گھور رہا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آواز گہری اور انتہائی سرد تھی۔ حورین جو ابھی تک صدمے میں تھی ایک دم غصے میں آ گئی۔ ایکسکیوز می، آپ خود کسی ٹینک کی طرح راستے میں کھڑے تھے۔ میں کھڑا نہیں تھا، جاگنگ کر رہا تھا۔ تم فون میں گھسی ہوئی تھی۔ اس شخص نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو سوری، لیکن آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کوئی گولی تو نہیں مارتی؟ حورین نے کندھے اچکائے۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے گھورتا رہا۔ حورین کو اس کا یوں گھورنا عجیب لگا۔ ہیلو، آپ ٹھیک ہیں؟ نام نہیں جانتی آپ کا، لیکن آپ کی جیکٹ سے لگ رہا ہے آرمی سے ہیں۔ ایکس میجر، اس نے مختصر جواب دیا اور اس کے پاس سے گزر کر دوبارہ جاگنگ شروع کر دی۔ آکڑو، حورین نے اس کے جانے کے بعد بڑبڑایا۔ کتنا روڈ آدمی ہے۔ سوری بھی کیا تھا۔ اگلے دن شام کو حورین وقت پر پارک پہنچ گئی۔ اس کی نظریں ٹریک پر اسی ایکس میجر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ رہا، اپنی مخصوص تیز رفتاری سے جاگنگ کرتا ہوا۔ حورین مسکرائی اور تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ ہیلو اگین، وہ اس کے برابر پہنچ کر ہانپتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے، جس کا نام ابھی حورین کو معلوم نہیں تھا، صرف ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اپنی رفتار کم کیے بغیر بھاگتا رہا۔ میں بھی آج جاگنگ کر رہی ہوں۔ ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا؟ حورین نے بات بڑھانے کی کوشش کی۔ جواب ندارت۔ آپ بولتی نہیں ہیں کیا؟ یا کل کا غصہ ابھی تک ہے؟ وہ شخص اچانک رک گیا۔ حورین بھی بمشکل خود کو اس سے دوبارہ ٹکرانے سے بچا پائی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ دوستی، حورین نے فوراً کہا۔ میں حورین 2nd ایئر میں ہوں، آپ؟ مجھے دوستی نہیں کرنی۔ کیوں؟ میں اتنی بری ہوں؟ میں تو بہت فرینڈلی ہوں۔ حورین نے بچوں کی طرح منہ بنایا۔ بچوں سے دوستی نہیں کرتا میں۔ یہ سن کر حورین کو واقعی غصہ آ گیا۔ میں بچی نہیں ہوں، 21 سال کی ہوں میں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے بچی ہوں۔ آپ جاؤ یہاں سے، میری واک ڈسٹرب مت کرو۔ وہ مڑ کر جانے لگا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، یہ سوسائٹی کا پارک ہے، میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ حورین نے بھی ضد باندھ دی۔ وہ شخص رکا، مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو خاموشی سے اپنا حق استعمال کرو۔ خاموشی سے؟ کتنا بورنگ ہے۔ آپ اتنے چپ چاپ کیوں رہتے ہیں؟ ضرورت نہیں سمجھتا۔ اچھا، تو میں بولتی ہوں، آپ سنیں۔ میرا نام حورین ہے، بابا کے ساتھ رہتی ہوں، امی نہیں ہے میری۔ یہ سن کر اس کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آئی، مگر صرف ایک پل کے لیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حورین نے پوچھا۔ میجر۔ میجر، یہ کیسا نام ہوا؟ یہ تو رینک ہے۔ اصلی نام بتائے نا۔ ضروری نہیں ہے۔ اچھا مت بتائیں، میں آپ کو خڑوس میجر بلاؤں گی، حورین نے شرارت سے کہا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ اگر آپ اپنا نام بتائیں گے تو نہیں بلاؤں گی، سمپل۔ اس نے چند سیکنڈ حورین کو گھورا، پھر ہار مانتے ہوئے کہا، زرار، میجر زرار۔ اب دفع ہو جاؤ۔ حورین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرار، کتنا بھاری بھرکم نام ہے، آپ سے تو دوستی کرنی ہی پڑے گی۔ زرار صاحب۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلے سے بھی تیز رفتاری سے جاگنگ شروع کر دی، جیسے اس سے پیچھا چھڑا رہا ہوں۔ کل پھر ملوں گی، سیم ٹائم۔ حورین نے پیچھے سے زور سے آواز لگائی۔ رات کو گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ آ گئی بیٹا، کیسی تھی واک؟ اس کے بابا نے کتاب سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ بہت اچھی بابا، آج میں ایک نئے دوست سے ملی۔ دوست؟ کون ہے؟ کوئی میجر صاحب، ایکس میجر ہے۔ اتنے خڑوس ہیں نا، لیکن مزہ آئے گا ان کو تنگ کرنے میں۔ حورین، تنگ نہیں کرتے بیٹا، وہ آرمی کے لوگ ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا بابا، انسان تو ہیں۔ اور وہ بہت اکیلے لگتے تھے، بالکل آپ کی طرح، جب میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی۔ اس کے بابا ہلکا سا مسکرا دیے۔ اچھا، تو اب تم نے ان کی تنہائی دور کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ ٹھیکہ نہیں، بس دوستی۔
ان کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ بابا تم بس اپنا خیال رکھو اور پڑھائی پر دھیان دو۔ جی بابا، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ دوسری طرف زرار نے اپنے اندھیرے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ اس نے لائٹ جلائی۔ گھر مکمل طور پر خاموش اور خالی تھا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ کاؤنٹر پر ایک تصویر الٹی پڑی تھی۔ زرار نے اسے سیدھا نہیں کیا۔ اس کے کانوں میں اس لڑکی کی چہکتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ پاگل لڑکی، اس نے خود سے کہا، لیکن اس کے چہرے کے سخت تاثرات میں ہلکی سی نرمی آ چکی تھی۔ اگلی شام حورین مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے ہی جاگنگ ٹریک پر پہنچ گئی۔ اس نے 1-2 چکر لگائے، مگر اس کی نظریں بار بار داخلی راستے پر جا رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر آزادہ شوخ رنگ کا ٹریک سوٹ پہن کر آئی تھی۔ اس کا ارادہ آج میجر زرار کو مزید تنگ کرنے کا تھا۔ جیسے ہی زرار اپنے مقصود فوجی انداز میں سیدھا دیکھتے ہوئے ٹریک میں داخل ہوا، حورین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی اس کے برابر پہنچی۔ السلام علیکم میجر صاحب، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ زرار نے اسے نظر انداز کیا۔ رفتار میں کوئی کمی لائے بغیر بھاگتا رہا، جیسے اس نے کوئی سنا ہی نہ ہو۔ اف، اتنی اکڑ، حورین نے بڑبڑایا اور پھر اس کے بالکل ساتھ آ گئی۔ میں نے سلام کیا ہے، جواب دینا سنت ہے۔ زرار اچانک رک گیا، اتنا اچانک کہ حورین اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں، حورین نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ میں تو جاگنگ کر رہی تھی، آپ بھی یہیں تھے، سوچا ہیلو بول دوں۔ بول دیا، اب جاؤ۔ وہ مڑ کر دوبارہ بھاگنے لگا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ حورین پھر اس کے پیچھے بھاگی۔ ریس لگی ہے کیا؟ مجھ سے تو تیز نہیں بھاگ سکتے آپ۔ یہ کھلا چیلنج تھا۔ زرار، جس کی انا شاید اس کی فوجی تربیت کا حصہ تھی، نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی رفتار اچانک بہت تیز کر دی۔ حورین نے بھی ضد میں رفتار بڑھائی۔ ارے رکیے، اتنا تیز بھاگیں گے تو گر جائیں گے۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اگر تھکنا ہوتا تو فوج میں نہ ہوتا۔ زرار نے پہلی بار خود سے کوئی جواب دیا۔ او ایکس فوجی، حورین نے ہامتے ہوئے لفظ پر زور دیا۔ چھوڑ کیوں دیا یا نکال دیا؟ یہ سوال ایک تیر کی طرح لگا۔ زرار ایک دم رک گیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور حورین کے سامنے آ گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی۔ حورین جو سانس بحال کر رہی تھی اس کے غصے سے ایک پل کو سہم گئی، مگر فوراً سنبھل گئی۔ میں تو صرف پوچھ رہی تھی، آپ ہر بات پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ بی پی ہائی ہو جائے گا، تمہاری وجہ سے ضرور ہو جائے گا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اکیلا پن اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میجر صاحب، سنے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ زرار نے اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھا۔ یہ 21 سال کی لڑکی اسے ایک 32 سالہ سابق فوج کو لیکچر دے رہی تھی، اور تمہارا دماغ یونیورسٹی کی کتابوں کی بجائے فضول باتوں کا گھر ہے۔ حورین یہ سن کر کھلکھلا دی۔ دیکھا، آپ نے بات تو کی، میں جیت گئی۔ کیا جیت کی؟ یہی کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ میں بور ہو رہی تھی۔ آج کالج میں پروفیسر نے اتنا سلو لیکچر دیا کہ میں سوتے سوتے بچی۔ تو جا کر سو جاؤ، یہاں میری واک کیوں خراب کر رہی ہوں؟ آپ کی واک تو ویسے بھی خراب ہے۔ اتنا سیریس ہو کر کون چلتا ہے؟ واک انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے، سزا کے لیے نہیں۔ زرار نے اسے بحث کرنا فضول سمجھا۔ وہ کڑی پر ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنی پانی کی بوتل نکال لی۔ اس نے سوچا یہ تھک کر چلی جائے گی، لیکن حورین ڈھیٹ تھی۔ وہ اسی بینچ کے دوسرے سرے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اچھا، حورین نے ٹانگیں ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے کل نام بتایا تھا۔ زرار، تھوڑا یونیک ہے، لیکن خڑوس میجر زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ زرار نے بوتل سے پانی پیتے ہوئے کہا۔ آپ لہجہ نرم کر لیں، میں زبان سنبھال لوں گی۔ ڈین؟ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ ارے رکیے تو، حورین فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں نے کل بتایا تھا، میں سے بلاک میں ہوں، C14۔ آپ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ پتہ تو ہو، کبھی ایمرجنسی ہو جائے یا کبھی بریانی بنائی تو بھیج دوں گی۔ زرار جو مڑ چکا تھا یہ سن کر رکا۔ مجھے بریانی نہیں چاہیے۔ ارے میری بریانی کھا کر آپ کا غصہ آدھا ہو جائے گا، وعدہ ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا ایڈریس؟ نہیں، پر میں نے بتا دیا۔ دوست آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ زرار نے ایک لمبا تھکا ہوا سانس لیا۔ ہم دوست نہیں ہیں اور نہ کبھی بن سکتے ہیں۔ تم نے اپنی عمر دیکھی ہے، اسکول کی بچی لگتی ہو۔ میں بچی نہیں ہوں۔
حرین کو یہ بات بری لگی۔ میں 21 سال کی ہوں، سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ، آپ 32 کے ہیں تو کیا ہوا؟ دوستی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ زرار اس کی بات سن کر چونکا۔ تمہیں میری عمر کس نے بتائی؟ حرین کو احساس ہوا کہ وہ جلد بازی میں بھول گئی وہ سوسائٹی آفس کے گارڈ سے پوچھا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ نئے میجر صاحب آئے ہیں بڑے اکڑو سے۔ زرار نے اپنی کنپٹی مسلی۔ یہ لڑکی ایک عذاب تھی۔ ایک بلاک A9 A9 حرین خوشی سے تالی بجانے لگی۔ یہ ہوئی نا بات، میں C14 زیادہ دور نہیں ہے، ایڈریس اس لیے بتایا ہے کہ تم وہاں مت آنا۔ زرار نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ مجھے میرے گھر پر ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں۔ میں ڈسٹربنس تھوڑی ہوں، میں تو انٹرٹینمنٹ ہوں۔ انٹرٹینمنٹ؟ جی، لیکن آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ فیملی، بیوی، بچے؟ یہ سوال کرتے ہی حرین کو احساس ہوا کہ اس نے غلط جگہ چوٹ مار دی ہے۔ زرار کا چہرہ ایک دم سپاٹ اور آنکھیں برف جیسی سرد ہو گئی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس سے دور رہو۔ حرین نے فوراً کہا، سوری، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ مجھے پرواہ نہیں، بس مجھ سے دور رہو۔ وہ مڑا اور اس بار جاگنگ کرتے ہوئے نہیں بلکہ سخت قدموں سے چلتا ہوا پارک سے باہر نکل گیا۔ حرین اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے بار اپنی شرارت پر تھوڑا افسوس ہوا مگر اس سے زیادہ تجسس ہوا۔ اتنا غصہ اور اکیلے؟ ضرور کوئی لمبا چکر ہے۔ رات کو گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بابا کے پاس بیٹھی۔ سلیم صاحب کتاب پڑھ رہے تھے۔ آ گئی بیٹا؟ جی بابا۔ وہ آج پھر ملی تھی میجر صاحب سے؟ سلیم صاحب نے کتاب بند کر دی۔ حرین، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، وہ آدمی ہم سے مختلف ہے۔ اس کی عمر دیکھو، اس کا مزاج دیکھو۔ بابا وہ بہت اکیلے ہیں۔ میں نے آج ان سے فیملی کا پوچھا تو وہ اتنا برا مان گئے۔ سلیم صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیٹا، کچھ لوگوں کے زخم گہرے ہوتے ہیں، انہیں کوریدا نہیں کرتے۔ اور زرار، اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ حرین یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ کیا؟ بیوی نے چھوڑ دیا؟ کیوں؟ یہ تو ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا، لیکن جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئے اکیلا ہی ہے، بہت کم کو ہے۔ آرمی چھوڑنے کی وجہ بھی شاید یہی ہو۔ تم اسے تنگ مت کیا کرو، وہ پہلے ہی پریشان ہے۔ حرین گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ جب تک صرف شرارت میں اسے چھیڑ رہی تھی، اب اسے اس خڑوس میجر سے انجانی سی ہمدردی ہونے لگی تھی۔ بابا، آپ کل بریانی بنائیں گے نا؟ اس نے اچانک موضوع بدلا۔ ہاں، تم نے کہا تھا، کیوں؟ بس ایسے ہی، تھوڑی زیادہ بنائیے گا، حرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلیم صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ زیادہ؟ کس کے لیے؟ وہ ایک دوست کو دینی ہے۔ سلیم صاحب نے صرف سر ہلایا۔ وہ اپنی بیٹی کی نیت خوب سمجھ رہے تھے۔ اگلے دن حرین کالے سے واپس آئی تو گھر میں بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ واہ بابا، خوشبو تو کمال ہے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی۔ سلیم صاحب جو چاولوں کو دم لگا رہے تھے مسکرائے۔ تمہاری فرمائش جو تھی بابا، آپ تھوڑی زیادہ ایک باکس میں الگ سے نکال دیں گے؟ حرین ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سلیم صاحب نے چمچ رکھا اور اس کی طرف مڑے۔ حرین، تم وہی سوچ رہے ہو جو میں سمجھ رہا ہوں۔ بابا، وہ اکیلے رہتے ہیں اور کل مجھے پتہ چلا کہ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو سلیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا، یہ ان کی زندگی ہے، تم کیوں دخل دے رہی ہو؟ دخل نہیں دے رہی بابا، بس انسانیت۔ وہ اتنے غصے میں رہتے ہیں، شاید اچھا کھا کر منہ ٹھیک ہو جائے۔ سلیم صاحب نے گہری سانس لیا۔ بیٹا، وہ آدمی 32 سال کا ہے، تم ابھی 21 کی ہو۔ تم اس کے گھر اکیلے کھانا لے کر جاؤ گی؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کیا ہوا بابا، بلاک A تو یہیں پاس ہے، میں بس دے کر واپس آ جاؤں گی، پلیز، اس نے لاڈ سے کہا۔ سلیم صاحب اپنی بیٹی کے آگے ہار گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف دروازے سے دیکھ کر واپس آنا، اندر مت جانا، وعدہ؟ حرین خوشی سے اچھل پڑی۔ شام کو جاگنگ ٹریک پر جانے کی بجائے حرین نے گرم بریانی کا ڈبہ احتیاط سے ایک بیگ میں رکھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور گھر سے نکل پڑی۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زرار کو چھیڑتی ضرور تھی مگر اس کے گھر یوں بن بلائے جانا یہ پہلی بار تھا۔ A9 کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا اور ڈور بیل بجائی۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ حرین نے سوچا شاید وہ گھر پر نہیں ہے یا سو رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ بیل بجائی، اس بار تھوڑا زیادہ دیر تک۔ کچھ سیکنڈز بعد دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ سامنے زرار کھڑا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ کے بجائے شلوار قمیص میں تھا۔
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شدید برہمی۔ تم؟ اس کی آواز کسی دھار سے کم نہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حورین جو اسے دیکھ کر ایک پل کو مسکرائی تھی، اس کا غصہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاؤ یہاں سے، اس نے دروازے سے ہٹتے بغیر کہا۔ ارے رکیے تو۔ حورین نے جلدی سے بیگ سے ڈبہ نکالا۔ یہ دیکھیں، بریانی میرے بابا نے بنائی ہے، آپ کے لیے لائی ہوں۔ زرار نے بریانی کے ڈبے کو دیکھا اور پھر حورین کو۔ میں نے تمہیں کل کیا کہا تھا؟ یہی کہ آپ کے گھر نہ ہوں۔ حورین نے کندھے اچکائے۔ پر میں گھر تھوڑی آئی ہوں، میں تو بس دروازے تک آئی ہوں۔ یہ لیں پکڑیں۔ زرار نے ڈبہ نہیں پکڑا۔ مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ اسے واپس۔ کیوں؟ آپ کو بریانی پسند نہیں؟ حورین نے معصومیت سے پوچھا، حالانکہ اسے واقعی غصہ آ رہا تھا۔ مجھے تمہارا میرے گھر آنا پسند نہیں، زرار نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بار میں؟ دیکھیں میجر صاحب، آپ فضول میں غصہ کریں، میں صرف کھانا لائی تھی، مجھے تمہارے کھانے کی یا تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زرار کی آواز میں تلخی ابھری۔ میں اکیلا رہ سکتا ہوں، مجھے عادت ہے۔ یہ سن کر حورین کا دل دکھا۔ میں ہمدردی نہیں کر رہی، میں دوستی نبھا رہی ہوں۔ کیسے دوستی؟ وہ چلایا۔ کس نے کہا تم میری دوست ہو؟ ایک 21 سال کی بچی جسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں، وہ میری دوست بنے گی؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بچی نہیں ہوں، اور آپ اتنے برے کیوں ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تم میرا سکون بگاڑ رہی ہو، زرار نے کہا۔ اس بار اس کی آواز تھوڑی دھیمی مگر اتنی ہی سرد تھی۔ اب جاؤ اور آئندہ کبھی اس دروازے پر نظر مت آنا۔ حورین نے آنسو ضبط کیے۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گی۔ اس نے بریانی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں زبردستی تھمایا۔ لیکن یہ تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، یہ میرے بابا نے بنایا ہے، اس کی بے عزتی مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ زرار کچھ کہتا، حورین تیزی سے مڑی اور تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ زرار اپنے ہاتھ میں پکڑے گرم ڈبے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے نتنوں سے بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو ٹکرائی۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا اس لڑکی کو جاتا دیکھتا رہا جو غصے میں اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کچن کاؤنٹر پر ڈبہ رکھا۔ اس کے اپارٹمنٹ کی خاموشی آج پہلے سے زیادہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ زرار نے دروازہ بند کیا اور ہاتھ میں پکڑے بریانی کے ڈبے کو گھورا۔ اس کی گرمائش اس کے سرد ہاتھ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا پہلا خیال تھا کہ اسے کچرے میں پھینک دے۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی، اس کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ آئندہ یہاں نظر مت آنا، اس نے اپنے الفاظ دہرائے جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ وہ ڈبہ کچن کاؤنٹر پر رکھ کر اپنے لاؤنج میں آ گیا۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی آج اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ عام طور پر یہ خاموشی اس کا سکون ہوتی تھی مگر آج اس کے کانوں میں اس لڑکی کی سسکیوں بھرے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں بچی نہیں ہوں، آپ اتنے برے کیوں ہیں؟ اسے غصہ آیا، خود پر، اس لڑکی پر، اپنی قسمت پر۔ وہ واپس کچن میں گیا۔ بریانی کی خوشبو اب پورے کچن میں پھیل چکی تھی۔ اس نے مہینوں سے گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب سے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر گئی تھی اس کا کچن ٹھنڈا ہی رہتا تھا۔ اس نے بے دلی سے ڈبہ کھولا، چاولوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے چمچ اٹھایا اور پہلا نوالا لیا۔ ذائقہ اس کے حلق میں نہیں، سیدھا دل میں اترا۔ یہ کسی پروفیشنل شیف کا نہیں بلکہ کسی کے باپ کے ہاتھ کا خلوص تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دوسرا نوالا لیا۔ وہ غصے میں تھا مگر بھوکا بھی تھا۔ وہ سارا ڈبہ ختم کر گیا۔ پاگل لڑکی، اس نے خالی ڈبے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ میرے لیے مصیبت بنے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل سے پارک جانا ہی چھوڑ دے گا۔ اس لڑکی سے بچنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ دوسری طرف حورین بھاگتی ہوئی گھر آئی اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنی بے عزتی اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ سلیم صاحب جو اس کے پیچھے ہی آئے تھے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حورین، بیٹا دروازہ کھولو۔ کیا ہوا؟ حورین نے روتے ہوئے دروازہ کھولا۔ وہ مجھ پر چیخا۔ بابا، وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر بولی۔ میں تو صرف کھانا دینے گئی تھی، انہوں نے میری اتنی بے عزتی کی۔ سلیم صاحب اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے رہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا بیٹا۔ ان کی آواز میں افسوس تھا۔ زرار ایک زخمی آدمی ہے، اس کی بیوی نے اس پر نہ جانے کیا الزام لگائے تھے۔ وہ عورتوں سے، خاص طور پر نوجوان لڑکیوں سے چڑھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے سب ایک جیسی ہوتی ہیں، پر میں ویسی نہیں ہوں۔ حورین نے آنسو پونچھے۔
میں تو بس ان کا اکیلا پن دور کرنا چاہتی تھی۔ کچھ لوگوں کا اپنا اکیلا پن ہی عزیز ہوتا ہے بیٹا، تم اب اسے بالکل دور رہو گی، وعدہ کرو۔ حرین نے سر ہلا۔ وعدہ بابا، میں اب اس خڑوس میجر سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اگلی شام حرین پارک نہیں گئی۔ اس نے بابا سے کہا اس کا پڑھائی کا بہت کام ہے، وہ چھت پر ہی واک کر لے گی، مگر اس کا دھیان بار بار پارک کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے دن وہ خود کو نہ روک سکی۔ میں اپنی واک کیوں چھوڑوں اس اکڑو کی وجہ سے؟ اس نے خود کو سمجھایا۔ وہ آئے تو میں دوسری طرف چلی جاؤں گی۔ وہ پارک پہنچی، اس کی نظریں داخلی دروازے پر تھیں۔ وہ وقت پر آ جاتا تھا، آج وہ نہیں آیا۔ حرین نے واک شروع کی۔ ہر چکر پر وہ مڑ کر دیکھتی، وہ نہیں آیا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہوئی، غصے کی بجائے خالی پن کا احساس ہوا۔ تیسرا دن وہ پھر پارک گئی، آج بھی زرار نہیں آیا۔ اچھا ہے نہیں آیا ہے، سکون ہے، اس نے خود سے کہا، مگر سکون نہیں تھا۔ پارک اس کے بغیر بہت سونا اور بورنگ لگ رہا تھا۔ اسے اس کی سخت باتیں، اس کا نظر انداز کرنا سب یاد آنے لگا۔ چوتھا دن وہ نہیں آیا۔ پانچواں دن حرین پارک نہیں گئی، وہ سیدھا اپنی دوست کے گھر چلی گئی، مگر اس کا دل وہاں بھی نہیں لگا۔ بابا، اس نے رات کو سلیم صاحب سے کہا، وہ میجر صاحب 5 دن سے پارک نہیں آئے۔ سلیم صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ تو اچھی بات ہے نا، اس نے تمہیں ڈانٹا تھا، اب وہ خود ہی نہیں آ رہا، تمہاری جان چھوٹی۔ جان نہیں چھوٹی بابا، حرین نے پریشانی سے کہا، وہ اکیلے رہتے ہیں۔ حرین، بابا اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کون دیکھے گا انہیں؟ وہ ایک فوجی رہا ہے بیٹا، اپنا خیال رکھ سکتا ہے، تم فکر مت کرو۔ مگر حرین کو چین نہیں آ رہا تھا، اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے زرار کا غصہ، اس کی تلخی سب بھلا دیا تھا۔ اسے بس یہ فکر تھی کہ وہ اکیلا ہے اور 5 دن سے کسی کو نظر نہیں آیا۔ اگلے دن جو چھٹا دن تھا، حرین نے کالج سے واپس آتے ہی اپنا بیگ رکھا۔ بابا میں اے بلاک جا رہی ہوں۔ حرین، میں نے منع کیا تھا، سلیم صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا پلیز، میں صرف 1 منٹ میں دیکھ کر آ جاؤں گی، بس بیل بجاؤں گی، اگر انہوں نے پھر ڈانٹا تو میں سیدھی واپس آ جاؤں گی۔ لیکن اگر وہ بیمار ہوئے تو؟ بابا اکیلے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سلیم صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں حقیقی تشویش دیکھ سکتے تھے، یہ اب شرارت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن فوراً واپس آنا۔ حرین نے تیزی سے دوپٹہ سنبھالا اور اپارٹمنٹ سے باہر بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ A9 کے دروازے پر پہنچی، اسے آخری بار کی اپنی بے عزتی یاد آئی، مگر اس کی تشویش اس کی انا سے بڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے ڈور بیل بجائی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے دوبارہ بیل بجائی، کوئی جواب نہیں۔ زرار صاحب، اس نے گھبرا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میجر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، کہیں کچھ ہو نہ گیا۔ اس نے آخری بار پوری قوت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ زرار صاحب پلیز دروازہ کھولیں، میں حرین ہوں۔ تبھی اندر سے ایک بہت ہی کمزور کراہنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت مشکل سے چل کر آ رہا ہو۔ زرار صاحب پلیز دروازہ کھولیں، میں حرین ہوں۔ حرین نے آخری بار پوری قوت سے دروازہ پیٹا۔ تبھی اندر سے ایک کمزور سی کراہنے کی آواز آئی اور پھر تالا کھلنے کی دھیمی سی کلک۔ دروازہ چند انچ کھلا اور پھر رک گیا۔ حرین نے گھبرا کر دروازے کو دھکیلا، وہ اندر کے منظر کے لیے تیار نہیں تھی۔ زرار، وہ مضبوط اور اکڑو میجر دروازے کے فریم کو پکڑے کھڑا تھا، بمشکل اپنا توازن سنبھالے ہوئے۔ اس کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور پسینے میں شرابور تھا۔ تم؟ اس نے بمشکل کہا تھا۔ مت آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، اس کا توازن بگڑا۔ زرار صاحب؟ حرین چیخی اور اپنی ساری گھبراہٹ بھول کر آگے بڑھی۔ اس نے اپنے ناتواں کندھوں سے اس کے بھاری وجود کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، اس نے غصے سے کہا، مگر آواز میں دم نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، خاموش، بالکل خاموش۔ حرین نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زرار سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ آپ جل رہے ہیں، آپ کو تو تیز بخار ہے۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی لاؤنج تک لائی اور صوفے پر گرا دیا۔ زرار نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ شاید اس قابل ہی نہیں تھا۔ لاؤنج کا حال اس کے مالک سے مختلف نہیں تھا۔ خالی گلاس، دواؤں کے پتے اور ایک عجیب سی ویرانی۔ کب سے ہے یہ بخار؟ حرین نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اپنا ہاتھ جلنے لگا۔ زرار نے آنکھیں موند لی۔
دو دن سے اور آپ نے کسی کو بتایا نہیں؟ حورین غصے اور فکر سے چیخ پڑی۔ اگر میں نہ آتی تو آپ کو کچھ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا، سکون مل جاتا۔ یہ الفاظ حورین کے دل پر لگے۔ ایسی باتیں مت کریں، اس نے نرمی سے کہا۔ تھرمامیٹر کہاں ہے؟ مجھے نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، حورین نے ضد سے کہا اور خود ہی کمرے میں بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگی۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک ڈیجیٹل تھرمامیٹر مل گیا۔ اس نے واپس آ کر زرار کا بازو اٹھایا اور تھرمامیٹر لگا دیا۔ وہ بس اسے گھورتا رہا۔ بیپ کی آواز پر حورین نے تھرمامیٹر نکالا اور ریڈنگ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 103؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ اتنے بخار میں اکیلے؟ حولا بھاگ کر کچن میں گئی، فریج کھولا تو اندر پانی کی بوتلوں کی اور ایک آدھے سوکھے پھل کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کچن بالکل ٹھنڈا تھا۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے کچن سے چیخ کر پوچھا۔ بھوک نہیں ہے، حد ہو گئی، دوا کیسے اثر کرے گی؟ حورین بڑبڑاتی ہوئی واپس آئی۔ اس نے کچن سے ایک پتیلی میں پانی لیا اور ایک صاف کپڑا ڈھونڈ کر اس کی پٹیاں کرنے لگی۔ زرار نے پہلے تو جھٹکے سے اپنا سر ہٹانا چاہا، مگر ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک نے اسے سکون دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ کمزور تھا، اتنا کمزور اس نے خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور یہ لڑکی جسے وہ کل دھتکار رہا تھا آج اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس نے آنکھیں کھولے بغیر پوچھا۔ کیونکہ میں انسان ہوں اور آپ میرے دوست ہیں، چاہے آپ مانے یا نہ مانے۔ حورین نے اس کے ماتھے سے گیلا کپڑا اٹھا کر دوبارہ ٹھنڈا کیا۔ دوست؟ زرار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ دوستی نہیں نبھتی مجھ سے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، میں لوگوں کا نہیں جانتی، حورین نے مضبوطی سے کہا۔ میں حورین ہوں اور میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اٹھی۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ زرار کی آنکھوں میں ایک پل کو ویرانی آئی، مگر اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جاؤ اپنے بابا کو بلانے۔ حورین نے اس کی بات مکمل کی۔ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور کھانے کی، میں بابا کے ساتھ سوپ لے کر آتی ہوں، تب تک آپ پلیز اٹھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ حورین دروازے تک گئی، پھر مڑی۔ اور سنیے، اس نے پلکیں اٹھائیں، آئندہ اگر آپ نے مجھے اپنے گھر سے جانے کو کہا تو میں سچ میں بہت ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ زرار اس خالی کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر رکھا گیلا کپڑا اب بھی اس لڑکی کے لمس کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے برسوں بعد خود کو اتنا بے بس اور کسی کا محتاج محسوس کیا تھا۔ اس کے سخت دل کی برف پہلی بار پگھلنے لگی تھی۔ حورین بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ پریشانی سے سفید تھا۔ بابا جلدی چلیں، وہ اونچی آواز میں بولی۔ سلیم صاحب جو اس کے انتظار میں ہی پریشان کھڑے تھے، اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے کچھ کہا۔ بابا وہ بہت بیمار ہے، انہیں آگ کی طرح بخار ہے، 103 اور وہ اکیلے ہیں، وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ حورین نے ایک ہی سانس میں کہا، پلیز بابا ڈاکٹر کو فون کریں اور جلدی سے کوئی سوپ بناتے، وہ بہت کمزور ہو رہے ہیں۔ سلیم صاحب نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں حقیقی فکر دیکھی۔ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور اپنے فیملی ڈاکٹر اسلم کو فون کر کے صورتحال بتائی اور A9 آنے کی درخواست کی۔ تم یہیں رکو، میں ذرا چکن یخنی دیکھتا ہوں، فریزر میں ہونی چاہیے۔ سلیم صاحب نے فوراً کچن کا رخ کیا۔ نہیں بابا، میں بھی ساتھ چلوں گی، وہ اکیلے ہیں، اگر انہیں پھر کچھ ہو گیا تو؟ سلیم صاحب نے اس کی ضد دیکھی۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن تم صرف وہیں تک رہو گی جب تک ڈاکٹر نہیں آ جاتا۔ تھوڑی دیر میں سلیم صاحب ایک تھرماس میں گرم یخنی لیے حورین کے ساتھ زرار کے اپارٹمنٹ کے باہر تھے۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ حورین نے اسے دھکیلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ زرار ابھی صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس نے سلیم صاحب کو اپنے گھر میں دیکھ کر آنکھیں کھولیں۔ اس کے چہرے پر شدید شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری سے واپس گر گیا۔ لیٹے رہو میجر صاحب، سلیم صاحب نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا۔ ان کے لہجے میں ایک باپ کی شفقت تھی۔ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں، اتنے بخار میں کوئی اکیلا رہتا ہے بھلا؟ زرار کے پاس اس نرمی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حورین نے بتایا تم نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ سلیم صاحب نے تھرماس کھولا۔ یہ لو تھوڑی یخنی پیو، ڈاکٹر اسلم بس آتے ہی ہوں گے۔ زرار نے منہ پھیر لیا۔ مجھے نہیں پینا کچھ،
آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ دیکھیں میجر صاحب، سلیم صاحب نے اب تھوڑا سختی سے کہا، میں آپ سے بڑا ہوں اور اس وقت آپ میری بیٹی کی ذمہ داری پر ہیں۔ چپ چاپ یہ پی لیں۔ زرار نے ایک نظر سلیم صاحب کو اور پھر دروازے کے پاس احمی کھڑی حورین کو دیکھا۔ اس نے ہار مانتے ہوئے سر ہلایا۔ حورین فوراً کچن سے پیالی اور چمچ لے آئی۔ سلیم صاحب نے اسے یخنی ڈال کر دی۔ حورین پیالی لے کر اس کے پاس صوفے کے کنارے بیٹھ گئی۔ لائیں، میں پلا دیتی ہوں، میں خود پی سکتا ہوں، زرار نے غرا کر کہا اور کامتے ہاتھوں سے پیالی تھام لی۔ اسی وقت ڈور بیل بجی۔ ڈاکٹر اسلم آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے زرار کا معائنہ کیا۔ بخار واقعی بہت تیز تھا، یہ تو کوئی شاید شدید انفیکشن لگتا ہے۔ ڈاکٹر نے سلیم صاحب کو بتایا، لاپرواہی کی ہے آپ نے میجر صاحب، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں اور دوائیں لکھ رہا ہوں، انہیں ہر 6 گھنٹے بعد کچھ کھلا کر دینی ہے ورنہ بخار نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگوا کر زرار مزید نڈھال ہو گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سلیم صاحب کو آفس سے کوئی ضروری فون آ گیا۔ بیٹا حورین، مجھے جانا پڑے گا۔ بابا آپ جائیں، میں انہیں دوا دے کر آتی ہوں۔ نہیں، تم بھی چلو۔ سلیم صاحب ہچکچائے۔ بابا پلیز، بس 5 منٹ۔ سلیم صاحب نے زرار کو دیکھا جب آنکھیں موندے لیٹا تھا، اور پھر بیٹی کو۔ ٹھیک ہے، دوا دے کر فوراً واپس آنا۔ سلیم صاحب کے جانے کے بعد اپارٹمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ حورین نے دوا کا پتہ اٹھایا اور پانی کا گلاس بھرا۔ زرار صاحب اٹھیں، دوا کھا لیں۔ زرار نے آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر اب غصہ لوٹ آیا تھا۔ شاید انجیکشن سے اسے کچھ توانائی مل گئی تھی۔ تم گئی نہیں؟ دوا کھا لیں پھر چلی جاؤں گی، حورین نے نرمی سے کہا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا سر چکرا رہا تھا مگر اس کی آواز بلند تھی۔ کیوں چپک گئی ہو میری زندگی سے؟ حورین اس کے اچانک بدلتے رویے سے ٹھٹک گئی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں، وہ چلایا۔ تم ہو کون؟ تمہیں شوق ہے نا یہ سب کرنے کا؟ جاؤ اپنے کالج جاؤ، اپنی گڑیوں سے کھیلو۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ 21 سال اور میری 32۔ تمہیں اندازہ بھی ہے لوگ کیا باتیں بنائیں گے؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے ہے، زرار نے غصے سے کہا۔ تمہارا ایک بیمار طلاق یافتہ آدمی کے گھر میں یوں بار بار آنا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا باپ ہے، اس کی عزت کا خیال کرو۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں صرف آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ مدد؟ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پانی کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ حورین نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، ہم دوست ہیں نا۔ یہ لفظ جیسے بارود پر چنگاری بن کر گرا۔ زرار وحشت سے کھڑا ہو گیا۔ دوست؟ وہ زہر خند لہجے میں ہنسا۔ میں دوست نہیں بناتا، اور تم جیسی بچی کو تو بالکل نہیں، جسے زندگی کی تلخی کا پتہ ہی نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم آؤ گی، بریانی کھلاؤ گی، سوپ پلاؤ گی اور میری ٹوٹی ہوئی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ زرار صاحب، دور رہو مجھ سے۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ مجھے تمہاری وہ لفظ ہمدردی کہنے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ اس نے آخری لفظ اتنی زور سے چیخ کر کہا کہ حورین لرز گئی۔ وہ ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ زرار نہیں تھا جسے وہ تنگ کرتی تھی، یہ کوئی اور تھا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا۔ حورین سے مزید برداشت نہیں ہوا، وہ روتی اپارٹمنٹ سے باہر بھاگ گئی۔ زرار اسے جاتا دیکھتا رہا، اس کا سینہ تیزی سے چل رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے مٹھی بھیج کر صوفے پر دم ماری۔ پاگل لڑکی، کیوں آئی وہ؟ اسے اپنی سختی پر شدید غصہ آیا، مگر اس سے زیادہ خود پر ترس آیا کہ وہ اس کی پرواہ کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ حورین آنسو بہاتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن سلیم صاحب نے اسے لاؤنج میں ہی دیکھ لیا تھا۔ حورین، انہوں نے تشویش سے پکارا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ حورین مڑی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ اور سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ مزید خود کو سنبھال نہ سکی اور وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلیم صاحب بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ میری بچی، کیا ہوا؟ اس آدمی نے کچھ کہا؟ بابا، وہ اچھیوں کے درمیان بامشکل بولی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ پر چیخے۔ سلیم صاحب کا خون کھول اٹھا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟
وہ کہہ رہے تھے میں بچی ہوں، میری وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ یہ آخری لفظ کہتے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ سلیم صاحب نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ ان کے دل میں زرار کے لیے شدید غصہ تھا۔ وہ خود ایک فوجی رہا تھا مگر یہ سلوک ناقابل برداشت تھا۔ بس حرین، بہت ہو گیا۔ میں نے اس آدمی سے خود بات نہیں بابا۔ حرین نے فوراً اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز آپ کچھ نہیں کہیں گے، غلطی میری ہی تھی، میں ہی اس کی زندگی میں زبردستی گھس رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں کون ہوتی ہوں؟ تم میری بیٹی ہو اور تم صرف مدد کر رہی تھی۔ نہیں بابا، وہ 32 سال کے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں اب کبھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ سلیم صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے گرم دودھ لاتا ہوں۔ حرین اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس رات وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ یہ صرف بے عزتی کے آنسو نہیں تھے، یہ اس لگاؤ کے ٹوٹنے کے آنسو تھے جو وہ اس خڑوس میجر کے لیے محسوس کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف A9 اپارٹمنٹ میں زرار واپس اپنے صوفے پر گر گیا۔ غصے کا طوفان گزر چکا تھا اور اب صرف انجیکشن کی غنودگی اور شدید پچھتاوا باقی تھا۔ اس کی نظریں پانی کے گلاس اور دواؤں پر پڑیں جو حرین میز پر چھوڑ گئی۔ اس کے کانوں میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں خود سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کہا وہ سچ تھا۔ وہ 21 سال کی تھی اور وہ 32 کا۔ ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی زندگی جی رہا تھا اور وہ لڑکی بہار کی طرح تھی۔ اسے خود کو اور اس لڑکی کو بچانے کے لیے یہ کرنا ہی تھا۔ مگر کیا لہجہ اتنا سخت ہونا ضروری تھا؟ اس نے اٹھ کر دوا کھائی اور پانی پیا۔ اس کے اپارٹمنٹ کی خاموشی جو ہمیشہ اس کا سکون ہوتی تھی آج اسے قبر کی طرح وحشت ناک لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو شور مچاتی تھی، ہنستی تھی، اسے چھیڑتی تھی، وہ اس خاموشی کو توڑنے آئی تھی اور اس نے اسے بھی توڑ دیا۔ اگلے 3-4 دن زرار نے خود کو کمرے میں بند رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا مگر اس کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ وہ پارک نہیں گیا، اسے حرین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر اسے اپنے گاؤں سے فون آیا۔ اس کی کچھ خاندانی زمین کا تنازع چل رہا تھا جس کے لیے اس کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ زرار نے فوراً فیصلہ کر لیا اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ یہ اس کے لیے بھی بہتر تھا اور اس لڑکی کے لیے بھی۔ وہ شور سے دور واپس اپنی خاموشی میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ پیک کیا، اپارٹمنٹ کو تالا لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رکے۔ کیا اسے اس لڑکی کو بتا دینا چاہیے؟ نہیں، اس نے خود کو جھٹکا۔ تعلق جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے۔ وہ اپنی جیپ میں بیٹھا اور سوسائٹی سے نکل گیا۔ ادھر حرین نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا تھا۔ اس نے پارک جانا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ کالج جاتی، کلاس لیتی اور سیدھے ہی گھر آ جاتی۔ اس کے چہرے کی وہ شوخی اور چہک ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنی کتابیں کھولے بیٹھی رہتی مگر اس کا دماغ خالی ہوتا۔ حروف اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتے رہتے مگر کچھ سمجھ نہ آتا۔ حرین، تم آج کل پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی ہو، سلیم صاحب نے ایک رات اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ہی صفحہ الٹے بیٹھی ہیں۔ حرین نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نہیں بابا، وہ بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ تم مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ سلیم صاحب اس کے پاس بیٹھ کے، تم اب ہنستی بھی نہیں ہو، اس آدمی نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بابا۔ حرین نے نظریں جھکا لی۔ شاید میرے ایگزامس آنے والے ہیں اس لیے ٹینشن ہے۔ حرین، تم اس سے پہلے کبھی ایگزامس کی ٹینشن نہیں لیتی تھی۔ حرین خاموش رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کا دل پڑھائی میں، دوستوں میں یا کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ہر وقت ایک ہی خیال آتا تھا، کیا وہ ٹھیک ہو گئی ہوں گے؟ کیا وہ اب بھی اسے اتنی ہی نفرت کرتے ہوں گے؟ ایک ہفتہ مزید گزرا۔ ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے وہ بلاک A کے پاس سے گزری۔ اس کی نظریں خود بخود A9 کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ حرین کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بھاگ کر سوسائٹی کے مین گیٹ پر گارڈ کے پاس گئی۔ چاچا، وہ A9 والے میجر صاحب کہاں ہیں؟ کون؟ زرار صاحب، گارڈ نے رجسٹر دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، وہ تو پچھلے ہفتے ہی چلے گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے گاؤں جا رہے ہیں، کچھ کام ہے۔ گاؤں؟ حرین نے بے یقینی سے پوچھا۔ کب واپس آئیں گے؟ یہ تو نہیں بتایا بیٹا، لیکن سامان سارا ساتھ لے کر گئے۔
کہہ رہے تھے شاید کچھ مہینے لگ جائیں۔ حورین کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ چلے گئے ہمیشہ کے لیے، اسے بتائے بغیر؟ اتنی نفرت! وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے گھر آئی اور اپنے کمرے میں گر گئی۔ وہ روئی نہیں، وہ بس خالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہی۔ اس کی مایوسی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ آدمی جسے وہ دوست سمجھ بیٹھی تھی اسے دھتکار کر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اب پڑھائی، دوست، کچھ بھی اہم نہیں رہا تھا۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ زرار نے گاؤں میں خود کو زمین کے معاملات میں بری طرح الجھا لیا تھا۔ دن بھر وہ پٹواریوں اور رشتہ داروں سے بحث کرتا اور رات کو تھک کر سو جاتا۔ اس نے جان بوجھ کر خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے اس 21 سال کی لڑکی کا خیال نہ آئے، جس کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر وہ آیا تھا، مگر وہ اس کے خیالوں سے نہیں جا رہے تھے۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کا غصہ اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں نمی، جب اس نے زرار کو دفع ہو جاؤ کہا تھا۔ 1 ماہ بعد جب سارے معاملات نمٹ گئے تو اس نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپارٹمنٹ بیچ دیں اور گاؤں میں ہی بس جائے، مگر کوئی انجانی کشش اسے واپس اسی شہر، اسی سوسائٹی میں کھینچ لائی تھی۔ وہ شام کو سوسائٹی میں داخل ہوا۔ اس کا اپارٹمنٹ ویسے خاموش اور گرد سے ہٹا پڑا تھا۔ اس نے بیگ رکھا اور نہ جانے کیوں اس کے قدم خود بخود جاگنگ ٹریک کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے ٹریک سوٹ پہنا اور پارک کی طرف چل دیا۔ شاید 1 مہینے میں وہ مجھے بھول گئی ہو، اس نے خود کو تسلی دی۔ اچھا، وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوگی۔ حورین پارک میں تھی، مگر یہ وہ حورین ہی تھی جسے زرار جانتا تھا۔ پچھلا 1 مہینہ اس پر قیامت بن کر گزرا تھا۔ اس کے بابا سلیم صاحب اس کی خاموشی سے سخت پریشان تھے۔ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، دوستوں سے ملنا بند کر دیا تھا اور اس کے گریڈز تیزی سے گر رہے تھے۔ بیٹا، تم باہر کیوں نہیں جاتی؟ سلیم صاحب نے آج صبح اس سے کہا۔ دل نہیں کرتا بابا، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ انہوں نے زبردستی کی۔ شام کو پارک جاؤ، تھوڑی واک کرو، تمہارے فائنلز بھی قریب ہیں۔ ایسے کیسے پڑھو گی؟ وہ اپنے بابا کا دل رکھنے کے لیے پارک آ گئی تھی۔ وہ ایک ڈھیلے ڈھالے سے سوٹ میں تھیں، کانوں میں کوئی ہینڈ فری نہیں تھی اور وہ ٹریک پر بھاگنے کی بجائے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح آہستہ آہستہ قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں بے رونق۔ وہ چلتے چلتے رک جاتی، پھر چلنے لگ جاتی۔ زرار نے پارک میں داخل ہوتی اسے دیکھ لیا۔ پہلے تو اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ یہ کون سی لڑکی تھی؟ وہ کہاں کی جو تتلی کی طرح اٹھتی پھرتی تھی؟ اس نے حورین کی اس حالت میں دیکھا تو اس کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی سختی نے اس چہکتی لڑکی سے اس کی رونق چھین لی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا خود پر۔ وہ کیا کرے؟ واپس مڑ جائے یا اس سے بات کرے؟ اس نے فیصلہ کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرا، پھر رکا۔ اس کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ کیسی ہے، مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کے بجائے اس کے اندر کے فوجی نے حکم دیا۔ اس نے اپنی پرانی عادت کے مطابق جاگنگ شروع کر دی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب سے تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا گزرا، اتنا قریب کہ ہوا کا تیز جھونکا حورین کے چہرے سے ٹکرایا۔ حورین جو اپنی سوچوں میں گم تھی چونک گئی۔ یہ خوشبو، یہ تیز قدموں کی آہٹ، یہ انداز۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک مضبوط چوڑا شانہ سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس اس سے دور بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں جو 1 مہینے سے بجھی ہوئی تھیں ایک دم روشن ہو گئی۔ زرار صاحب! اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ زرار رکا نہیں، وہ بھاگتا رہا۔ حورین کو جیسے زندگی مل گئی ہو۔ اس کے پیروں میں جو مہینے بھر کی کمزوری تھی وہ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اس کے پیچھے بھاگی۔ زرار صاحب رکیے، پلیز رکیے۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ بھاگتی گئی، ہامتی، اور آخر کار اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ زرار کو رکنا پڑا۔ وہ سینہ پھیلائے سانس لے رہا تھا۔ اس نے حورین کو دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو اور پسینے سے تر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ بمشکل بولی، آپ کہاں تھے؟ زرار نے اپنے تاثرات سخت رکھنے کی کوشش کی۔ گاؤں گیا تھا۔ آپ نے تالا لگا دیا تھا؟ حورین نے روتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے کہا آپ سارا سامان لے گئے ہیں۔ میں سمجھی آپ مجھے ڈانٹ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ تو کیا؟ تمہیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زرار نے صد موری سے کہا، حالانکہ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل پگھل رہا تھا۔ فرق پڑتا ہے؟ وہ چلائی، بہت فرق پڑتا ہے۔ میں 1 مہینے سے مر رہی تھی، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، میری پڑھائی سب برباد ہو گیا۔ یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے۔ نہیں، یہ میری کمزوری نہیں ہے۔
حورین نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ زرار نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ حورین ہوش میں آؤ، میں ہوش میں ہی ہوں، اس نے آنسو پونجے۔ میں اب آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آپ کیوں آئے تھے میری زندگی میں اگر آپ کو ایسے ہی جانا تھا؟ میں تمہاری زندگی میں نہیں آیا تھا، تم آئی تھی۔ ہاں میں آئی تھی۔ حورین نے ہمت کی کیونکہ زرار اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کیونکہ کیا؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زرار اس کے الفاظ میں معلق رہ گئے تھے۔ پارک میں شام کے شور میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ زرار ساکت رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ سچ ہے، حورین نے ضد سے کہا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کی زندگی جیسی بھی ہے مجھے پرواہ نہیں، مجھے بس آپ چاہیے۔ زرار نے اس کے دونوں بازو پکڑے اور اسے جھنجھوڑا۔ ہوش کرو لڑکی، اپنی عمر دیکھیے، 21 سال اور میں 32 کا ہوں، 16 سال کا فرق ہے ہم میں۔ تم بچی ہو، میں بچی نہیں ہوں، وہ پھر چلائی۔ تم بچی ہو جس سے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا۔ زرار کا لہجہ انتہائی سخت اور کاٹدار تھا۔ یہ کالج کا کرش ہے، 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ تم جیسی لڑکیاں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے محبت کرتی ہیں، میں ویسی نہیں ہوں، تم ویسی ہی ہو۔ زرار نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہا، جاؤ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، یہ فضول باتیں ہیں سب، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اور آئندہ مجھ سے یہ لفظ کبھی مت کہنا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر پارک سے باہر نکل گیا۔ حورین وہیں ٹریک پر گر گئی۔ اس کا دل دوسری بار ٹوٹا تھا، مگر اس بار اعتراف کے بعد کا انکار پہلے سے کئی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ زرار کے انکار کے بعد حورین جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ وہ ٹریک پر جہاں گری تھی وہیں بہت دیر بیٹھی رہی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ کوئی تاثر۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی، اسے تیز بخار تھا۔ سلیم صاحب نے سمجھا کہ شاید موسم کی وجہ سے ہے، مگر جب 2 دن گزر گئے اور بخار اترنے کا نام نہ لیا، الٹا وہ بے ہوشی میں بڑبڑانے لگی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بابا وہ نہیں آئیں گے، وہ نیند میں کہتی۔ 32 سال، میں بچی ہوں۔ سلیم صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے اور اس کے ماتھے پر پٹی رکھتے رہے۔ ان سے اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جب تیسرے دن بھی حورین نے آنکھیں نہ کھولیں اور صرف کراتی رہی تو سلیم صاحب کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بیٹا کیا سٹریس لیا ہوا ہے تم نے؟ انہوں نے اس کے ہوش میں آنے پر نرمی سے پوچھا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے بابا کو سب بتا دیا، زرار کی واپسی، اس کا اظہار اور وہ سخت انکار۔ بابا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سلیم صاحب جو خود ایک سلجھے ہوئے اور باصول انسان تھے، آج اپنی بیٹی کی محبت کے آگے مجبور ہو گئے۔ وہ جانتے تھے زرار ایک ایماندار مگر کڑوا آدمی تھا۔ تم آرام کرو، میں آتا ہوں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ زرار اپنے اپارٹمنٹ میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ حورین کو اس طرح رد کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کیا وہ منطقی طور پر ٹھیک تھا، مگر اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ اس کی اداس آنکھیں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت ڈور بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سلیم صاحب کو کھڑے پایا۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور شائستگی تھی۔ اندر آ جائیے، زرار نے احتراماً راستہ دیا۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، سلیم صاحب نے گہرا سانس لیا۔ میجر زرار میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہاں ایک بھکاری بن کر آیا ہوں۔ سلیم صاحب، زرار چونک گیا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا۔ سلیم صاحب نے نظریں ملاتے ہوئے کہا، میری بیٹی مر رہی ہے، وہ 3 دن سے بخار میں بے سدھ ہے اور وہ صرف تمہارا نام لے رہی ہے۔ زرار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سلیم صاحب کی آواز بھرا گئی۔ میں جانتا ہوں تم میں اور اس میں 16 سال کا فرق ہے، میں جانتا ہوں تم طلاق یافتہ اور وہ نادان ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک ایماندار اور باضمیر آدمی ہو، ورنہ اس سوسائٹی میں تمہاری اتنی عزت نہ ہوتی۔ زرار خاموشی سے سنتا رہا۔ میری بیٹی سے شادی کر لو زرار۔ یہ جملہ ایک دھماکے کی طرح تھا۔ زرار نے بے یقینی سے سلیم صاحب کو دیکھا۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ اس کے باپ ہیں؟ مجھ جیسے آدمی سے؟ ہاں میں اس کا باپ ہوں۔ سلیم صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ اسی لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، عمر کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا۔ میجر عزت اور محبت سے ہوتا ہے۔ وہ تمہیں عزت دے گی، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو یوں مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ زرار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، سلیم صاحب نے کہا،
لیکن اگر تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا بھی نرم گوشہ ہے تو اسے بچا لو، وہ پاگل لڑکی سچ میں کچھ کر بیٹھے گی۔ سلیم صاحب یہ کہہ کر مڑے اور چلے گئے۔ زرار وہیں دروازے پر ساکت کھڑا رہا۔ اس رات زرار کو ایک پل نیند نہیں آئی۔ سلیم صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اسے بچا لو۔ رات کے کسی پہر وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جیکٹ پہنی اور سی بلاک کی طرف چل پڑا۔ اس نے C14 کی بیل بجائی۔ سلیم صاحب جیسے اسی کے منتظر تھے، انہوں نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ زرار بھاری قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حورین بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ زرار صاحب مت جائیں، وہ نیند میں بربرائے۔ میں بچی نہیں ہوں، پلیز۔ زرار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ یہ وہ لڑکی تھی جو پارک میں اس کے پیچھے بھاگتی تھی اور آج وہ اس کی وجہ سے بستر پر پڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ سلیم صاحب۔ زرار مڑا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھوس فیصلہ تھا۔ مولوی صاحب کو صبح بلا لیں۔ اگلے دن سلیم صاحب کے گھر انتہائی سادگی سے نکاح ہوا۔ حورین اتنی کمزور تھی کہ اس سے ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے قبول ہے کہ الفاظ بھی بامشکل کہے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد زرار اسے سہارا دے کر اپنے اپارٹمنٹ آیا۔ اس نے حورین کو اپنے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ حورین کی آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی کے آنسو تھے، وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ زرار نے کمبل اس پر ٹھیک کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے میرا خیال رکھنا تھا، زرار نے پہلی بار اپنے لہجے کی ساری سختی ختم کر کے ایک دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور تم خود بیمار پڑ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ حورین کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس نے خود کو زرار کے سینے پر گرا دیا۔ میں سمجھی آپ پھر چلے جائیں گے، وہ ہچکیوں سے بولی۔ زرار نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ پہلا لمس تھا جو غصے جھڑکنے کا نہیں بلکہ ملکیت اور تحفظ کا تھا۔ اس نے حورین کو خود سے بھینچ لیا۔ نہیں جاؤں گا، اس نے حورین کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں، وہ کچھ دیر اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتا جب تک حورین کے آنسو تھم نہ گئے۔ پھر اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ حورین نے رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زرار نے اپنے خوددار ہاتھ بڑھایا اور اس کی بھیگی پلکوں کو چھوا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ حورین کو یقین نہ آیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے گالوں سے آنسو پونچھے۔ آئندہ یہ آنکھیں صرف خوشی سے نم ہونی چاہیے، زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حورین نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ زرار نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں حورین کے کامتے لبوں پر ٹک گئیں۔ حورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حورین، اس نے پکارا۔ حورین نے دیکھا تو زرار کا چہرہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے ڈر اور خوشی کے ملے جلے احساس کے تحت اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ زرار نے اپنے لب اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیے۔ یہ گہرا اور پرسکون بوسہ تھا، اس میں کوئی جلدی نہیں تھی، صرف ایک اقرار تھا، ایک وعدہ تھا کہ وہ اب اس کی ہے۔ حورین کا پورا وجود اس لمس کی شدت سے لرز گیا۔ آرام کرو، زرار نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں ابھی میری بہت دیکھ بھال کرنی ہے۔ حورین خوشی سے مسکرائی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ وہ زرار کی بیوی تھی، یہ حقیقت دنیا کی ہر تکلیف سے بڑی تھی۔ نکاح کو 1 مہینہ گزر گیا۔ اپارٹمنٹ A9 اب وہ ویران اور ٹھنڈا اپارٹمنٹ نہیں رہا تھا۔ حورین کی ہنسی نے اس کی دیواروں میں جان ڈال دی تھی۔ وہ صبح کالج آتی اور دوپہر میں واپس آ کر زرار کا انتظار کرتی، جو اب دوبارہ سے اپنی فٹنس روٹین پر واپس آ چکا تھا۔ آ گئے آپ، حورین نے دروازہ کھولتے مسکرا کر کہا۔ زرار جو پسینے میں بھیگا ہوا تھا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اب صرف حورین کے لیے تھی۔ بہت بھوک لگی ہے، زرار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سب تیار ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ زرار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پہلے یہ بتاؤ آج کالج میں اسائنمنٹ کا کیا بنا؟ میں فرسٹ آئی ہوں، حورین نے شرما کر کہا۔ ہونا ہی تھا، زرار نے فخر سے کہا۔ آخر بیوی کس کی ہو؟ اس کا خروس میجر اب ایک محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ ایک شام وہ دونوں پارک میں اسی ٹریک پر واک کر رہے تھے جہاں وہ پہلی بار ٹکرائے تھے۔ حورین اب اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو، مجھ سے دوستی کرنی پڑے گی، حورین نے اسے چھیڑا۔ دوستی؟ زرار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تم نے تو مجھے قیدی بنا لیا ہے۔ اچھا، تو رہا کر دوں؟ کبھی نہیں، اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے کہ سامنے ساتھی خاتون کو دیکھ کر زرار کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ وہیں رک گیا۔ زرار،
اس خاتون نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ تم؟ اور یہاں اس بچی کے ساتھ؟ حورین نے زرار کی انگلیوں کی گرفت کو سخت ہوتے محسوس کیا۔ سونیا؟ زرار نے صدماری سے کہا۔ یہ اس کی سابقہ بیوی تھی۔ واہ زرار واہ، سونیا نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑ کر تم اسکول کی بچی کو پھانس لیا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ تو تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے۔ اس سے پہلے زرار کا غصہ پھٹ پڑتا اور نے آگے بڑھ کر زرار کا بازو تھام لیا۔ وہ سونیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ بیٹی نہیں، بیوی ہوں ان کی۔ حورین کا لہجہ پرسکون مگر چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اور میرا نام حورین زرار ہے۔ سونیا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور رہی بات عمر کی، حورین نے بات جاری رکھی، تو کچھ عورتیں 32 سال کے مرد کو سنبھالنے کی عمر میں بھی نااہل ہوتی ہیں، اور کچھ 21 سال کی عمر میں بھی اس کا گھر اور دل دونوں سنبھالنا جانتی ہیں۔ حورین نے زرار کو دیکھا۔ چلیں زرار، گھر پر آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ زرار جو اپنی 21 سالہ بیوی کی ہمت پر دنگ تھا فخر سے مسکرایا۔ اسے سونیا کو ایک آخری نظر دیکھا اور حورین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ سونیا غصے سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اس رات اپارٹمنٹ میں زرار نے حورین کو بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا حورین۔ اس نے حورین کے کندھے پر اپنی ٹھوری ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں آپ کی عزت ہوں زرار، کوئی اس پر انگلی اٹھائے یہ مجھے برداشت نہیں۔ زرار نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی شدت تھی۔ تو میری عزت ہی نہیں، میری زندگی ہو، وہ زندگی جو تم نے مجھے واپس دی ہے۔ اس نے اپنے لب حورین کی پیشانی پر رکھ دیے۔ حورین سکون سے آنکھیں موند لی۔ زرار کے بوسے اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں پر آئے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ اس نے حورین کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں حورین کے وجود میں سنسنی دوڑا کے۔ حورین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لب کھولے مگر زرار نے اپنے لبوں سے انہیں بند کر دیا۔ یہ بوسہ نرم اور محبت بھرا تھا مگر آج اس میں پارک والی جیت کا نشہ بھی شامل تھا۔ زرار نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے بھر لیا۔ اس کے ایک ہاتھ نے حورین کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر، اس کے لباس کے اوپر سے اس کی جلد کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ حورین کا وجود اس کے لمس سے کانپ گیا۔ زرار نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیا۔ تمہاری خوشبو، اس نے حورین کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، یہ مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ حورین کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے زرار کے مضبوط کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ زرار کے خوردار ہاتھ جو کبھی رائفل چلاتے تھے آج اس کی کمر پر اتنی نرمی سے حرکت کر رہے تھے کہ حورین کو لگا وہ پگھل جائے گی۔ اس کے ہونٹوں پر واپس آیا۔ اس بار بوسہ گہرا اور پرجوش تھا۔ یہ اس کے 16 سال کے فرق کو مٹا رہا تھا۔ یہ اس کے تمام زخموں کا مرہم تھا۔ حورین نے بھی اپنی تمام محبت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زرار نے ایک پل کو اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں محبت اور خواہش سے گہری ہو چکی تھیں۔ تو میری حورین، صرف میری۔ اس نے حورین کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ حورین نے شرم اور محبت سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آج کی رات ان کی مکمل طور پر ایک ہونے کی رات تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ زرار حورین کو اپنے گاؤں بھی لے کر گیا۔ وہاں کی کھلی فضاؤں اور ہرے بھرے کھیتوں نے حورین کا دل مو لیا۔ زرار کا رشتہ دار اس نوجوان ہنسمکھ لڑکی سے مل کر بہت خوش ہوئے جس نے ان کے سخت مزاج زرار کو بدل دیا تھا۔ حورین کے فائنل ایگزامز ہو گئے۔ زرار نے خود اسے پڑھانے میں مدد کی تھی۔ زرار ایک صبح ان کی شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد حورین باتھ روم سے چیختی ہوئی باہر نکلی۔ زرار جو سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا حورین، تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگ کر باتھ روم گیا۔ حورین دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی۔ حورین کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زرار نے اسے پکڑ کر پوچھا۔ حورین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ چیز اس کے آگے کر دی۔ وہ ایک پازیٹیو پریگنینسی ٹیسٹ تھا۔ زرار چند سیکنڈز کے لیے ساکت رہا۔ اسے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ زرار، حورین نے ڈرتے ہوئے کہا، آپ خوش نہیں ہیں؟ زرار نے ٹیسٹ کو دیکھا اور پھر حورین کے چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو حورین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک نعرہ لگایا اور حورین کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گھما دیا۔ پاگل، وہ خوشی سے چیخا۔ خوش نہیں ہوں؟ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس نے حورین کو نیچے اتارا اور اسے اپنی سینے سے بھینچ لیا۔ تمہارا خیال رکھنا تھا نا؟ اس نے حورین کو بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔
اب مجھے تم دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ حورین اس کے سینے سے لگی خوشی سے رو رہی تھی۔ ان کا پیار مکمل ہو گیا تھا۔ وہ خروس میجر اب صرف ایک محبت کرنے والا شوہر ہی نہیں بلکہ ایک باپ بھی بننے والا تھا۔